اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم فاما بعد۔ دوستو، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے تین ایسے مخلوق پیدا فرمائے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتے پیدا فرمائے ہیں اپنی عبادت کے لیے، جن کے ساتھ نہ نفس ہے نہ خواہشات، نہ وہ کھاتے ہیں اور نہ پیتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے قدرت سے وہ فرشتے زندہ ہے اور زندگی بسر کر رہے ہیں۔ فرشتوں کو جب سے اللہ نے پیدا فرمایا ہے تب سے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہے۔ کوئی اللہ کا ذکر کر رہا ہے تو کوئی سجدے میں ہے، کوئی رکوع میں ہے تو کوئی قیام میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں۔ اس کے بعد دوستو، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جنات کو پیدا فرمایا اپنی عبادت کے لیے، اور اس کے بعد انسانوں کو پیدا فرمایا اپنی عبادت کے لیے، جیسے اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یعنی میں نے انسانوں یعنی جنات اور انسانوں کو پیدا نہیں فرمایا، پیدا فرمایا ہے تو صرف اپنی عبادت کے لیے۔ دوستو، آج کا جو موضوع ہے وہ جبرائیل علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کا ایک مقرب، ایک معزز فرشتہ، اس کے بارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 4 ایسے بڑے فرشتے پیدا فرمائے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، جو انبیاء کو وحی پہنچانے کا کام کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد اسرافیل علیہ السلام ہے، جو سور پھونکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے، اور جب سے پیدا ہوا ہے تب سے لے کر قیامت آنے تک وہ سور کے آگے بیٹھا ہوا ہے۔ جیسے ہی اللہ کا حکم ہوگا وہ سور پھینکے گا، یعنی سور مارے گا، اپنے منہ سے ایک ہوا نکالے گا جس کی وجہ سے ساری دنیا ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہے دوستو اسرائیل علیہ السلام۔ اسرائیل علیہ السلام اس دنیا میں انسانوں کے روح پر مقرر فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے، یعنی جتنے بھی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کے، سب میں سے زیادہ جو اشرف المخلوقات ہے وہ انسان ہے، جس کی روح نکالنے کی ڈیوٹی اسرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ دوستو، جبرائیل علیہ السلام ایک ایسا فرشتہ ہے جو سدرۃ المنتہا میں رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جہاں پر بھی اللہ کا حکم ہو 1 سیکنڈ میں پہنچ جاتا ہے۔ دوستو، فرماتے ہیں کہ جب یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا اور رسی کاٹ دی، تو جب تک وہ زمین کی تہہ میں پہنچتا تھا، یعنی کنویں کے آخر میں پہنچتا تھا، جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم کیا کہ میرے دوست کو، میرے محبوب کو اپنے پروں پر پکڑو تاکہ اسے کوئی چوٹ نہ پہنچے۔ تو جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا سے اس کنویں تک، دوستو اب اندازہ لگائے کتنے سپیڈ سے آیا ہوگا کہ یوسف علیہ السلام کنویں کے تہہ تک نہیں پہنچا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام نے اسے اپنے پروں میں لے لیا اور آرام سے اسے نیچے بٹھا دیا۔ اسی طرح جب اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے ذبح کرنے لگا، تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ جنت سے ایک دمبا لے کر ابراہیم علیہ السلام کے سامنے رکھ دو اور اسماعیل علیہ السلام کو سائیڈ پہ کر دو۔ تو جبرائیل امین نے
ایک دمبا جنت سے لایا، اور جب تک ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے لگا تو اللہ نے چری کو حکم دیا کہ میرے حکم کے بغیر اسماعیل علیہ السلام کے ایک رگ کو بھی نہیں کاٹنا، بلکہ اسے ایک چونٹ بھی نہیں پہنچانا۔ تو جبرائیل امین کتنی سپیڈ سے آسمان سے آیا ہوگا اور دمبا ابراہیم علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا اور اسماعیل علیہ السلام کو سائڈ پہ کر دیا۔ دوستو فرماتے ہیں کہ ایک دن جبرائیل امین نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ یا اللہ، میری خواہش ہے کہ میں آپ کے عرش عظیم کو ناپ لوں، یعنی آپ کا عرش عظیم کتنا بڑا ہے اور کتنا چوڑا ہے، میں اس کی لمبائی اور چوڑائی دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین سے فرمایا کہ دنیا یعنی زمین پر میرے مخلوقات ہے، جو کہ ساری دنیا کا 4واں حصہ ہے، تیسرے یعنی 3 حصوں پر سمندر ہے۔ سمندر میں میری ایک مخلوق رہتی ہے جو کہ مچھلی کے نام سے ہے۔ جبرائیل امین سے فرمایا کہ فلانے جگہ پر میری ایک پیدا کردہ مخلوق ایک مچھلی ہے سمندر کے اندر، تم جا کر اس مچھلی کو ناپ لو، اس کے بعد میرے عرش عظیم پہ آ جانا۔ تو جبرائیل امین اس مچھلی کے پاس آیا۔ جبرائیل امین کے 100 پر ہے، کچھ علماء فرماتے ہیں کہ 100 پر ہے، کچھ علماء فرماتے ہیں کہ 1000 پر ہے۔ تو یوسف علیہ السلام تک آنے میں جبرائیل امین نے صرف اپنے 2 پروں کو استعمال کیا تھا۔ تو جبرائیل امین نے اس مچھلی کو ناپنے کے لیے اپنے 100 پر استعمال کیے۔ اب 2 پروں کا سپیڈ آسمان سے زمین تک 2 سیکنڈ میں آنا۔ اب اگر یہ 100 پر ہو جائے تو دوستو حساب اندازہ لگائے کہ یہ کتنا سپیڈ ہوگا، انسان کے دماغ سے یہ ٹوٹل نہیں ہو سکتا۔ تو جبرائیل امین نے 3 دن لگائے اس مچھلی کو ناپنے پر۔ اس کے بعد اللہ سے فرمایا کہ یا اللہ، اس مچھلی کو میں نے ناپ لیا۔ تو اللہ نے اسے اجازت دی کہ میرے عرش عظیم کو یعنی ناپ لو۔ تو جبرائیل امین اللہ تعالیٰ کے عرش عظیم کے پاس گیا اور ایک ستون سے دوسرے ستون تک اپنے 100 پر استعمال کیے، اور اس میں 1 سال کا مدت پورا ہوا۔ 1 سال لگایا لیکن ایک ستون سے دوسرے ستون تک نہیں پہنچ سکا۔ اللہ سے فرمایا کہ یا اللہ، آپ کا عرش عظیم کتنے ستون ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ میرا عرش عظیم کچھ علماء فرماتے ہیں کہ 100 ستون ہے، کچھ علماء فرماتے ہیں کہ 1000 ستون ہے۔ دوستو ستون دینے کی تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن جبرائیل امین کو اس ناپنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک اندازہ بتایا۔ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ اس دنیا میں جو ہوتا ہے، سورج، چاند، ستارے، زمین، آسمان، سمندر، باغ، دریا، جتنے بھی اس دنیا میں جاندار ہے اور بے جان ہے دوستو، سب اللہ تعالیٰ کی مرضی سے چلتے ہیں۔ انسان پیدا کرنا، انسان میں روح ڈالنا اور اس دنیا میں اس کی زندگی کا یعنی مدت رکھنا اور اسے واپس اپنے پاس بلانا دوستو، یہ صرف میرے اللہ کا کام ہے۔ اللہ انسانوں کو پیدا فرماتا ہے اس دنیا میں تو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے۔ یہ ایک ایسی مخلوق ہے، فرشتے، جو ہر گناہ سے پاک ہے، نہ ان کے پاس نفس ہے نہ خواہشات ہے۔ نفس اور خواہشات دوستو اس دنیا میں انسانوں اور جنات کے پاس ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں دوستو کہ اگر ایک بندہ 5 وقت اپنا نماز پابندی کے ساتھ ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، حلال اور حرام کی تمیز کرے
اگر زکوٰۃ اس پر فرض ہو تو زکوٰۃ دے، حج اس پر فرض ہو تو حج ادا کرے، تو اس انسان کا جو مقام ہے وہ فرشتوں سے بھی اوپر ہو جاتا ہے، کیونکہ فرشتے تو معصوم ہے، وہ گناہ نہیں کر سکتے، ان کے پاس نہ شیطان ہے نہ نفسانی خواہشات ہے۔ انسان کے ساتھ شیطان ہے اور نفسانی خواہشات ہے۔ ایک دشمن ہے، ایسا دشمن جو نظر بھی نہیں آتا اور آپ سے وہ کام کروا لیتا ہے۔ اب اس شیطان سے بچنا یعنی انسان کے ذہن میں ناممکن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول، اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں اس شیطان سے بچانے کے اعمال، بچانے کے طریقے بتائے ہیں۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال جب آ جائے گا تو اس کے پاس ایک گدھا ہوگا، وہ کانا ہوگا، اس کی ایک آنکھ ہوگی، اس گدھے پر ایک زین ہوگا، ایک سیٹ ہوگا۔ یہ دجال اس سیٹ پر بیٹھا ہوگا اور اس گدھے کے ایک سائیڈ پہ آگ ہوگی اور دوسرے سائیڈ پر باغات ہوں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اگر تم لوگ اس دور کو پاؤ اور دجال آ جائے، تم دجال کے آگ کو قبول کر لینا اور اس کی جنت کو قبول نہ کرنا، کیونکہ اصل میں دجال کی آگ ایک ٹنڈی ہے، ایک ٹھنڈا پانی ہے، اور دجال کی جنت جہنم ہے۔ جو اس کے آگ میں جائے گا وہ ٹھنڈک پائے گا، اور جو اس کی جنت میں جائے گا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ دوستو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک قول ہے، اور دجال نے آنا ہے۔ دوستو، ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان اسی کو کہتے ہیں کہ اللہ پر یقین، اللہ پر ایمان، کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور جو اس میں شک کرے گا وہ مسلمان نہیں، وہ کافر ہے۔ اور اس کے بغیر یعنی دوسری بات دوستو وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبیوں پر ایمان لانا کہ انبیاء حق ہے، اور اس بات کی گواہی دینا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہے۔ اس کے بعد قیامت تک دوسرا رسول، دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ یہ دنیا مٹ سکتی ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد دوسرا نبی نہیں آ سکتا، کیونکہ یہ میرے اللہ کا فرمان ہے، میرے نبی کا قول ہے۔ اور اس کے بعد دوستو ایمان کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کتابوں پر ایمان لانا، یعنی تورات، زبور اور انجیل جو پچھلے انبیاء پر نازل ہوئے تھے، اور اس کے بعد آخری کتاب قرآن پاک، قرآن مجید ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ اور اس کتاب کے بعد دوسری کتاب، یہ دنیا مٹ تو سکتی ہے لیکن دوسری کتاب نہیں آ سکتی، یہ آخری کتاب ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، اور قیامت تک اسی کتاب کا اتباع کرنا دوستو، اس کتاب کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا، اور اس کتاب کے بتائے ہوئے راستوں پر یعنی جن راستوں سے اس کتاب نے، اللہ پاک کا کلام ہے، جن راستوں سے اللہ نے منع فرمایا ہے ان راستوں پر نہ چلنا، اور جن میں یعنی جو احکام اس قرآن میں لکھے ہوئے ہیں ان پر عمل کرنا دوستو، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اور اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا کہ یعنی اللہ کے فرشتے حق ہے اور سچ ہے، بالکل جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آئے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل امین آئے ہیں اور آپ پر سلام کہہ رہے ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ جبرائیل امین کو تو میں نہیں دیکھ سکتی، لیکن میری طرف سے اسے بھی سلام کہنا۔
میرے نبی، آپ کے نبی، تمام یعنی جتنے بھی مخلوقات ہیں سب کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت بخشی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس دنیا میں یعنی ساری مخلوقات کے لیے رحمت للعالمین یعنی سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو دوستو ہمیشہ کوشش کیا کریں کہ دن میں کم از کم 100 بار، 100 نہیں تو 50، 50 نہیں تو 10، 10 نہیں تو 1 بار لازمی اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جو بھی امتی مجھ پر درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے، جب تک وہ میرا امتی مجھ پر درود بھیجتا رہتا ہے تب تک یہ فرشتہ اس کے حق میں اللہ سے دعا کرتا ہے۔ دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔